نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ سورہ لقمان کے دوسرے رکوع کے حوالے سے حضرت لقمان کی شخصیت پر ہم بات کر رہے تھے، اور حضرت لقمان نے جو پہلی وصیت کی اپنے بیٹے کو وہ یہ کی وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اور یاد کرو کہ جب حضرت لقمان اپنے بیٹے کو یعنی لِابْنِهِ اپنے بچے کو وصیت کر رہے تھے، وَهُوَ يَعِظُهُ، اور وہ اسے وصیت کر رہے تھے یا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیجیے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے وہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو ایک تو ظلم کی تعریف بھی ہم نے سمجھ لی تھی کہ کسی شے کو اس کے مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ یہ گلاس کی جگہ یہاں ہے، اس کو میں نیچے رکھ دوں تو یہ بھی ظلم اور زیادتی ہے۔ ہر ایک شے کا اللہ تعالیٰ نے مقام اور محل بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس سے اس کو ہٹانا ظلم ہے، اور یا کسی کو اس کا مقام اور آپ کا اور میرا بندوں کا یہاں ہے، ہم میں سے کسی کو اٹھا کر اوپر لے جانا، اس کے برابر رکھ دینا، یہ بھی ظلم ہے۔ وضع شیء فی غیر محلہ، کسی شے کا اس کے محل اور مقام سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ اسی میں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ جب نظام ظالمانہ ہو، مشرکانہ ہو، جس معاشرے میں اللہ ہی کا حق نہ مانا جاتا ہو، اس معاشرے میں بندوں کے حقوق بھی ادا نہیں ہو سکتے۔ اس نظام کے اوپر چاہے کوئی دیندار آدمی کیوں نہ ہو، کوئی مولوی کیوں نہ ہو، لیکن وہ اگر یہ سمجھے کہ اختیارات کا مالک میں ہوں، وہ نہیں ہے، تو وہی نظام ظالمانہ اور مشرکانہ بھی ہوگا۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سب سے پہلا حق اللہ کا یہ ہے کہ اس معاشرے میں، اس نظام میں اللہ کی بڑائی مانی جائے۔ اس حوالے سے ہم نے مختلف جب جائزہ لیا تھا شرک کی اقسام کا، تو ہمارے سامنے آیا تھا کہ ایک شرک کا معاملہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک شرک فی العقیدہ ہوتا ہے، ایک شرک فی العمل ہوتا ہے۔ اسی طرح امام ابن تیمیہ کے حوالے سے میں نے بات کی تھی، ایک شرک فی المعرفہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان نہیں کر سکا کوئی، اس وجہ سے کر دیتا ہے، اور دوسرا شرک فی الطلب ہے، وہ ضروریات چیزیں، وہ لا مطلوب الا اللہ، وہ والا معاملہ ہو جاتا ہے، تو وہاں بھی شرک کا معاملہ ہو جاتا ہے، کسی اور سے کوئی احتیاج، کوئی ضرورت، کوئی مانگنا کرنا، یہ لیکن آخر کار ہم نے جس بات کی طرف ہم پہنچے تھے وہ یہ تھا کہ شرک کو ہم آسان طریقے سے سمجھیں گے کہ شرک کی 3 اقسام بڑی بڑی جو ہے اس حوالے سے آسانی سے آج کے دور میں زیادہ سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک شرک فی الذات، ایک شرک فی الصفات، اور ایک شرک فی الحقوق۔ شرک فی الذات پہ ہم نے بات کر لی تھی کافی حد تک، اور اس کی چیدہ باتیں میں دہرا دیتا ہوں کہ یہ شرک فی الذات بھی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ یہ بھی مسلمان امتوں کے اندر پیدا ہوا، یا جسے دوسری میں ادبی زبان میں کہوں تو الہامی مذاہب کے اندر پیدا ہوا۔ یعنی وہ مسلمان امتیں کون کون سی گزری ہیں؟ یہودی ہیں، عیسائی ہیں، خاص کر بڑے تو یہ 2 ہیں جنہیں کہا گیا ہے۔ تو یہودیوں میں بھی ایک وقت میں حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ مانا گیا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ، قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ یہودیوں نے بھی یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ ظاہر حضرت عزیر ان کے بڑے محسن تھے، انہیں جو ہے عراق میں نمرود کی غلامی سے بنی اسرائیل کو نکال کر لائے تھے، انہوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا، تورات جو ہے دوبارہ لکھوائی۔ تو یہ ساری باتیں اگر دیکھیں تو ان کے بڑے محسن مانے گئے، اور انہوں نے کہا یہ سارا کام تو کون کر سکتا ہے؟ اللہ کا بیٹا وہ کر سکتا ہے۔ پھر عیسائی جو تھے وہ تو اور کمال پہ چلے گئے، ٹاپ پہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے صلبی بیٹے ہیں۔ ویسے تو کہہ دیتا ہے نا بندہ، جیسے ہم اپنی عام زبان میں بھی بات کرتے ہیں، فلانا پیسے دا پتر ہے، کہتے ہیں نا کہ فلانا پیسے دا پتر ہے، یا جس کو اردو میں کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ابن الوقت، ایک محاورہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے کہ وقت کا بیٹا ہے، یا اس کو بہت ساری اور محاوروں میں بھی ہم دیکھیں تو ابو ہریرہ، تو ایک تعلق اور واسطے کی بنیاد پر بھی یہ چیز جو ہے وہ کہی جاتی ہے۔
بلکہ اسی سے ایک چیز لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو وہ بڑے عرصہ ایک مولانا مودودی علیہ رحمہ پر بھی اعتراض رہا کہ ابو الاعلیٰ، ٹھیک ہے، ابو الاعلیٰ کے اگر وہ میں لفظی ترجمہ کروں تو وہ بڑا خطرناک ایک معاملہ بن جاتا ہے۔ اعلیٰ کون ہے؟ اللہ۔ تو ابو الاعلیٰ اللہ کے معاذ اللہ ابو جی، ٹھیک ہے، لیکن نہیں، یہاں یہ وہ ان معنوں میں نہیں ہوتا، بلکہ ابو الاعلیٰ اس اعلیٰ سے تعلق والے، جیسے ابو ہریرہ۔ تو ابو ہریرہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ آپ مانا لیں گے کہ بلی کے باپ ہیں اور بلیاں ساری انہی کی اولاد ہیں۔ کوئی لفظی معنی لے تو یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ دنیا میں جتنی بلیاں بھی آئی ہیں وہ ہے، اور وہ بلیوں نہیں، ان کا ایک چونکہ بلی سے خاص تعلق تھا، پیار تھا، تو حضور نے انہیں لقب دیا۔ اسی طرح کچھ لوگوں نے ابو تراب کے معنی کو بھی بڑی لمبی تشریح کر دی ہے اس کی بھی، ٹھیک ہے، کہ ابو تراب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا گیا کہ چونکہ آپ ذرا لیٹے ہوئے تھے مٹی کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ یا ابا تراب، تو اس کو بھی کسی اور معنوں میں لے لینا اپنے اپنے فہم اور سوچ کی بات ہے۔ تو اس حوالے سے لوگ ان فہموں اور سوچوں کے ساتھ بھی چلتے ہیں۔ بہرحال اصل ہم بات کر رہے تھے کہ اس چیز کو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ، ظاہر ہے اور مفہوم یا چیزیں تو نکل سکتی ہیں، لیکن تاکہ اور کوئی مفہوم اس کی گنجائش ہی نہ رہے، عیسائیوں نے اس معاملے کو اس انتہا تک پہنچا دیا۔ اسی طرح قریش بھی جو تھے، یہ بھی کون تھے؟ ان کا دعویٰ بھی تھا کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں، ان کی امت میں سے ہیں، ان کی اولاد ہیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، تو ہم بھی دین حنیف پر ہیں۔ لیکن ساتھ ہی کیا کیا؟ اللہ کے بیٹیاں اور بیٹے قرار دیے، جن میں سے ان کا اصل معاملہ کیا تھا کہ یہ سارے کے سارے فرشتے کون ہیں؟ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور بیٹیاں بھی بڑی لاڈلی ہیں، یہ لات، عزیٰ، منات، یہ ساری۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ شرک ان امتوں کے اندر بھی پیدا ہوا، اور پھر اس کے بعد الہامی مذاہب کو چھوڑ کر اگر فلسفیانہ مذاہب کی طرف توجہ دیں، جہاں یہ معاملہ نہیں رہا، مسلمان امتیں اس طور پر نہیں رہی، یہ خاص کر ہندوستان، ایران، یونان، یہ وہ علاقے ہیں کہ جہاں بطور فلسفہ ان چیزوں کو لیا گیا۔ تو ان علاقوں میں بھی ایک مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ آخر یہ دنیا آئی کہاں سے، یہ کائنات بنی کیسے؟ تو ایک رائے یہ دی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو توحید پرست تھے، اب وہ تو کہتے تھے توحید ہے، تو توحید کا مطلب ایک ہے، تو ایک ہے تو پھر یہ کہاں سے آئی؟ تو اصل میں اللہ ہی نے اس کائنات کی شکل اختیار کر لی۔ جیسے یہ پانی ہے، برف تھا، پانی بن گیا، اور پانی سے بھاپ بن گئی۔ پانی کہاں گیا؟ وہ بھاپ بن گئی۔ اللہ کہاں گیا؟ وہ یہ کائنات کی شکل اس نے اختیار کر لی۔ تو اس کو کہا گیا کہ یہ پینتھیزم، اور اس کا ہندوستان میں بڑا چرچا رہا ہے، ہماوست، اور اس کا بڑا نزدیکی تعلق بن گیا۔ میں نے پچھلی دفعہ بھی وضاحت کی تھی وحدت الوجود سے، اگرچہ اس کا عمل سے کوئی تعلق نہیں، وہ علمی مسئلہ ہے کہ جو لوگ ایک وجود پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ ایمان لاتے ہیں، ایک توحید کا معاملہ کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ وجود بس اللہ کا ہے، باقی جو کچھ بھی ہے وہ اصل میں حقیقت میں تمہاری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، یہ کوئی وجود نہیں ہے، حقیقی وجود کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ باقی کل ما فی الکون وہم او خیال او عکوس فی الرایا او ضلال، تو یا او عکوس فی المرایا، یا جیسے آئینے کے پیچھے عکس ہوتا ہے، یا جیسے سائے ہوتے ہیں، اس طرح کا ایک معاملہ ہے۔ لیکن اسی کی جب عام درجے میں تشریح کی گئی تو پھر معاملہ بڑا گڑبڑ ہو گیا، اس میں اور ہماوست میں فرق کرنا عام لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو گیا۔ اس کو کچھ وضاحت کی اس انداز میں مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے آگ کا مٹھا جلا کر گول گھمایا اور کہا کہ تمہیں نظر تو آگ کا دائرہ آتا ہے لیکن ہے نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ وہ آگ کسی ایک سیکنڈ میں، نینو سیکنڈ میں، یا جس میں بھی آپ کے کسی ایک جگہ پر ہے، وہ ہے نہیں، تمہیں دائرہ نظر آ رہا ہے۔ تو یہ سب کچھ تمہیں نظر آ رہا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہے۔ اسی کو بعد میں مولانا مناظر احسن گیلانی وغیرہ نے کہا کہ نہیں، دیکھو جیسے خیال باندھتا ہے آدمی، آپ خیال باندھ لیں فیصل مسجد کا تو وہ آ جاتی ہے، اتنی بڑی مسجد ہے آپ کے ذہن میں آ گئی، پوری مسجد تعمیر ہو گئی، 7 مینار پاکستان کو بھی لے آئے وہ بھی جڑ جائے گا۔
لیکن جو ہی خیال ڈسٹرب ہوا وہ چیز چلی گئی۔ تو بہرحال ایک فلسفیانہ مذاہب کے اندر یہ مسئلہ بھی پیدا ہوا کہ آخر یہ کائنات کہاں سے آئی، کر لی۔ معلوم کا نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ علیحدہ ہے، کائنات علیحدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دو چیزیں پھر قدیم رہی ہیں، ایک خدا بھی رہا ہے اور مادہ بھی تھا، اور اللہ تعالیٰ نے مادے سے چیزیں جو ہے وہ بنا دی، تخلیق کر دی۔ جیسے کہ یہ صوفہ کہاں سے آیا، کرسی کہاں سے آئی؟ بھئی لکڑی تھی اور کارپینٹر نے کیا کیا، لکڑی سے صوفہ بنا دیا، اور پلاسٹک کے دانے سے کیا ہوا، کرسی بنا دی کاریگر نے۔ تو اس طرح ایک چیز یہ بھی پڑی تھی، ایک یہ بھی، جیسے مٹی تھی تو مٹی سے کیا ہوا، کمہار نے کوزہ بنا دیا، تو مٹی تو پہلے سے موجود تھی۔ تو یہ چیز ایک تشریح یہ کر دی گئی کہ تین چیزیں قدیم تھی، روح بھی قدیم ہے، مادہ بھی قدیم ہے، خدا بھی قدیم ہے۔ اچھا، کچھ لوگوں نے اس سے آگے بڑھ کر فلسفیانہ مذاہب میں یہ صورت بھی اختیار کی کہ اللہ تعالیٰ اصل میں کسی کی ذات میں حلول کر جاتا ہے، گاڈ انکارنیٹ، وہ کسی کی شکل میں، اوتار کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کی شکل میں دنیا میں تشریف لے آتا ہے۔ جیسے جن لوگوں نے چاند کو خدا مانا، انہوں نے کہا کہ یہ چاند کا خاندان ہے، آج بھی ہندوستان میں وہ خاندان موجود ہے۔ یہ سورج خدا ہے تو یہ سورج کی اولاد ہے جو دنیا میں آئی ہے، چندر بنسی خاندان اور وہ سورج بنسی خاندان۔ یہ ابھی بھی پچھلے دنوں بھی کسی نے کہا تھا کہ وہ سورج بنسی خاندان کے فلاں فلاں افراد فلاں فلاں جگہ پر انگلینڈ میں ابھی بھی آباد ہے۔ تو یہ ایک معاملہ چلتا رہا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس سے جہاں پر ہماری بات ختم ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس کو محفوظ رکھا، اور اس کی بڑی وجہ یہ رہی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب ذرا چیزوں کو اس پس منظر میں دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ابدیت اور شان بشریت کو قرآن حکیم نے بڑا نمایاں کیا۔ اس سے یہ معاملہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نورانیت نہیں تھی، بلکہ نورانیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو سب سے بڑھ کر ہے، فرشتوں سے بھی اونچی نورانیت۔ لیکن ساتھ ہی کیا تھا کہ اس چیز کو نمایاں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انسان کے لیے بڑا مشکل ہے، یہ دو چیزوں کو بیک وقت ذہن میں رکھنا اور تسلیم کر لینا، یہ عام طور پر انسانی ذہنوں کے لیے مشکل ہوتا ہے کہ کیسے تسلیم کر لیں کہ ایک اتنے بڑی نور والا معاملہ بھی تھا اور بشر والا بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا گیا کہ آپ ہمارے لیے کوئی کام کریں نا، کوئی آسمان پہ چڑھ کر کوئی صحیفہ لے آئیں، ہم دیکھیں اور وہ بھی لکھا ہوا ہو آپ کے ہاتھوں میں، ہم کیسے مان لیں کہ فرشتہ آپ کے پاس آتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کوئی کتاب لے کر آئیں، یا کوئی آپ کے لیے نہر ہو، کوئی محل ہو، کوئی باغ ہو جس سے آپ کھائیں پئیں، یہ کون سا معاملہ ہے؟ اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ یہ مال حاضر رسول، یہ کیسے رسول ہے؟ یاکلون الطعام و یمشی فی الاسواق، یہ تو کھانا بھی کھاتے ہیں اور بازار میں بھی گھومتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ایک بندہ پیغام لے کر آئے تو وہ تو ما فوق البشر ہونا چاہیے، اس طرح کا معاملہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان ربی حل کنت الا بشر الرسول، آپ پاک ہے اللہ کی ذات، اسی کے لیے حمد و ثنا ہے، میں نہیں ہوں مگر ایک رسول بشر ہوں، ایک انسانوں میں رسول ہوں۔ تو یہ چیز بھی اڈاپٹ کرنی مشکل ہو جاتی تھی لوگوں کے لیے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز عمل تھا وہ بھی ایسا رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں بیٹھے ہیں تو کوئی نمایاں نشست، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں کیا، کوئی اپنے لیے اس طرح کے پروٹوکول نہیں رکھے کہ معلوم ہو کہ آپ کوئی علیحدہ سے ہیں۔ آپ جب بیٹھتے بھی تھے تو محفل میں باہر سے آنے والا اجنبی یہ نہیں پہچان سکتا تھا کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کون سے، جس کو ابن عربی نے کہا کہ آپ کا نزول بڑا کامل تھا، انسانی سطح پر تھا۔ البتہ یہی معاملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گیا، حضور کے ساتھ تو نہیں ہوا کہ کسی نے کہا ہو آپ کو کہ آپ اللہ ہیں یا اللہ کے کوئی بیٹے ہیں، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پیشن گوئی بھی کر دی تھی کہ علی تمہارے ساتھ وہی معاملہ ہوگا جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا؟ ایک گروہ نے جس نے مانا اس نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، اور دوسرے نے دوسری انتہا کر دی کہ بالکل ہی انکار کر دیا، مانا ہی نہیں۔
تو یہاں بھی کیا ہوا، وہ گروہ بھی اٹھ کھڑا ہوا اور خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں اٹھ کھڑا ہوا اور نے کہا کہ آپ خدا ہے، آپ خدا کی شکل میں دنیا میں آئے، ہم مانتے ہیں اس کو۔ اور اسی کے مقابل وہ گروہ بھی کھڑا ہوا خوارج کا کہ جنہوں نے کہا کہ آپ نے تو شرک کر دیا، آپ واجب القتل ہے۔ انہوں نے دوسری انتہا والا معاملہ کیا اور اس کی پلاننگ کی کہ ان کو شہید کر دیا جائے۔ اسی طرح حسن بن صبا وغیرہ نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سزا دی کہ انہیں آگ میں زندہ جلا دیا جائے، تو انہوں نے کہا کوئی نہیں، خدا امتحان لیتا ہی ہے، آپ امتحان لے رہے ہیں، آپ ہماری آزمائش کر رہے ہیں، آپ کی یہ خواہش ہے کہ ہمیں آگ میں جلایا جائے، تو انہوں نے خود چھلانگ لگا دی۔ ہم تو جلنے کے لیے تیار ہیں اپنے خدا کے حکم سے، اس کی خواہش کے اوپر۔ تو یہ انتہائیں بھی رہی ہیں۔ بہرحال آگے آئیے، اب آ جائیے شرک فی الصفات۔ لیکن اس شرک فی الذات کے معاملے میں سمجھ لیں کہ یہ بڑا ہی گھنونا شرک ہے، بڑا ہی گندا شرک ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب بڑا بھڑکتا ہے۔ جیسے سورہ مریم کے آخر میں آیا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، ان لوگوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، اور انہوں نے یہ بڑی ہی بھاری بات کی ہے، اور ایسی بھاری بات کی ہے کہ آسمان جو ہے اس سے پھٹ پڑنے کو ہے، اور زمین شک ہونے کو ہے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، پہاڑ ایک دھماکے سے گر پڑنے کو ہے، أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا، کہ رحمان نے کوئی بیٹا بنا لیا۔ اتنی بڑی بات ہے، گستاخی کی بات۔ تو ایسا معاملہ اللہ تعالیٰ ذرا اس کی اہمیت کو ذرا جتا رہے ہیں کہ، اور اس کی شناعت کو، کہ یہ ایسی گستاخانہ بات ہے جو تمہارے منہ سے نکلتی ہے۔ وَالسَّمَاءُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ، آسمان اس بات سے پھٹ پڑے، وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ، اور زمین جو ہے وہ شک ہو جائے، وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا، اور پہاڑ ایک دھماکے کے ساتھ زمین پر گر پڑے۔ ایسی بات ہے، اس پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا غضب بھڑکتا ہے۔ اب آ جائیے اگلے شرک کی طرف، شرک فی الصفات۔ شرک فی الصفات جو ہے وہ شرک فی الذات کے مقابلے میں بڑا اس کی گمبھیرتا بہت ہے، گمبھیرتا کے الجھا ہوا ہے معاملہ، اگر اس کو کسی طریقے سے علیحدہ علیحدہ نہ کیا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری زبان کی بڑی محدودیت ہے، ہم بھی محدود، زبان بھی ہماری محدود، اور زبان بنتی ہے مشاہدے کی بنیاد پر، ہم جو دیکھتے سنتے کرتے ہیں اسی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کو بھی پکارتے ہیں۔ تو اب ذرا دیکھیں کہ چیزیں کامن آ گئی، کیسے مشاہدات کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں اللہ دیکھتا ہے، تو انسان بھی تو دیکھتا ہے، اللہ سنتا ہے، اب ہم بھی سنتے ہیں، اللہ علم رکھتا ہے، تو بندے بھی علم رکھتے ہیں، بلکہ ان میں عالم بھی ہوتے ہیں، بلکہ کچھ تو علامہ بھی ہوتے ہیں، اتنا زیادہ علم بھی ہوتا ہے۔ تو ایک اللہ کا علم، اور پھر ادھر دنیا میں بھی علامہ تک بندے پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ اب کامن باتیں ہیں۔ اب کیسے ہو کہ یہ الفاظ مشترک اللہ کے لیے اور ہمارے مابین، تو کیسے اس کو حل کیا جائے؟ اس کے لیے میں چاہ رہا تھا کہ 3 چیزیں الجبر کے اصولوں کی طرح اگر ذہن میں رکھیں گے تو پھر اس شرک میں ملوث ہونے کا امکان نہیں ہے۔ شعوری طور پر جب بھی کوئی معاملہ آئے، اس فارمولے سے آپ اپنا مسئلہ حل کر لیں۔ نمبر 1، اللہ کی جتنی بھی صفات ہیں وہ اس کی ذاتی ہے۔ کیا ہے؟ ذاتی ہے۔ مخلوقات میں کوئی بھی ہو، جن ہو، انسان ہو، انبیاء ہو، کوئی بھی ہو، اس کی صفات اپنی ذاتی نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں عطائی ہے۔ اور اس کو اس انداز میں بھی دیکھ لیں کہ کوئی آدمی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ صلاحیت میری اپنی ہے، بلکہ اس حوالے سے بھی، اگر علم الاسماء کے حوالے سے بھی دیکھیں، چیزیں سننے میں، سمجھنے میں، دیکھنے میں، تو یہ ہم آنکھوں سے اگر دیکھ بھی رہے ہیں تو یہ آنکھیں بھی کس کی دی ہوئی ہے؟ یہ بھی اللہ کی دی ہوئی۔ ہم بول بھی رہے ہیں تو یہ صلاحیت بھی کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔
تو انسان کے اندر تو جتنی صلاحیتیں ہیں وہ کس کی عطا کرتا ہے؟ اللہ کی. تو عطائی ہے صفات، جبکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے یہ صفت نہیں دی. بلکہ اور آگے بڑھیں گے تو معاملہ تو یہاں تک آ جائے گا کہ ہمیں تو دیکھنے کے لیے کوئی آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسے بھی آنکھوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسے بھی سننے کے لیے معاذ اللہ کوئی کانوں کی ضرورت پڑتی ہے. نہیں، یہ تو ہم انسان ہیں، ہمیں ضرورت پڑ رہی ہے. نمبر 2، اللہ کی صفات ہمیشہ سے تھیں اور ہمیشہ رہیں گی، جبکہ مخلوقات میں سے کسی کی بھی صفات نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہیں گی. نمبر پہلی بات ذاتی تھی، مخلوقات کی عطائی. نمبر 2، اللہ کی صفات ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہیں گی. اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات قدیم ہے، اور جو مخلوقات ہیں ان کی صفات حادث ہے، نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہیں گی. اس کی مثال شروع میں دیکھ لیں. بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو یہ تو بول بھی نہیں سکتا. عمر کا جب ایک حصہ گزر جاتا ہے تو سماعت بھی کمزور اور بصارت بھی یہ بھی کمزور، نظریں بھی کمزور اور صلاحیتیں بھی کمزور، اور ایک وقت آتا ہے چلی بھی جاتی ہے صلاحیت. تو مخلوقات میں سے کسی کی صفات بھی نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہیں گی. نمبر 3، اللہ کی صفات لامحدود، انلمیٹڈ، انفائنائٹ، جبکہ مخلوقات میں سے کوئی بھی ہو اس کی صلاحیتیں کیا ہیں؟ محدود ہیں. فائنائٹ ہیں، محدود ہیں، لمیٹڈ ہیں. مثلا میں یہاں سے زیادہ سے زیادہ اس دیوار تک ہی دیکھ سکتا ہوں نا، اور کھول لیں گے تو ذرا پہاڑ نظر آ جائیں گے. ادھر دیکھ لوں گا تو کوئی مارکلا کی پہاڑیاں نظر آ جائیں گی، یا مری کے کچھ دھندلکے پہاڑ نظر آ جائیں گے. اور کہاں تک میں دیکھ لوں گا؟ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ یہ صلاحیت دے کہ پورا پاکستان دیکھ لے، تو اللہ دے دے تو ہمیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. دیکھ کسی کو اللہ تعالیٰ صلاحیت دے دے کہ نیچے والی منزل پر بھی دیکھ لے تو دیکھ سکتا ہے. لیکن وہ 3 شرائط رکھنی ہے سامنے، اس شرط کے ساتھ کہ یہ صلاحیت نہ اس کی اپنی ہے، نہ ہمیشہ سے تھی نہ ہمیشہ رہے گی، اور لمیٹڈ ہے بہرحال. اچھا، یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ زوالی الارض فرائیت مشارقہا و مغاربہا فإن امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین میرے سامنے ساری رکھ دی گئی، سکیڑ کر یا لپیٹ کر. ان اللہ زوالی الارض، ساری زمین میرے سامنے رکھ دی گئی. فرائیت مشارقہا و مغاربہا، میں نے اس کے سارے مشرق اور مغرب دیکھے. فإن امتی سیبلغ ملکہا ما زوی لی منہا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر پہنچ کر رہے گی جو سارے مجھے دکھا دیے گئے. بلکہ اسی میں وہ مسئلہ بھی حل کر لیں کہ اسی علم کی بات آ رہی ہے تو ہمارے ہاں ایک ذرا متنازع مسئلہ بڑا چھڑ جاتا ہے علم غیب کا. تو عام طور پر اللہ تعالیٰ کے بارے میں قرآن حکیم میں بھی الفاظ آئے یا ہم بھی کرتے ہیں، وہ عالم الغیب وش شہادہ، کیا جاننے والا ہے غیب کا بھی اور سامنے جو شے ہے اس کا بھی. تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی شے غیب ہے ہی نہیں، وہ تو اس کے لیے شہادہ ہی شہادہ ہے، اس کے لیے تو کوئی غیب ہے ہی نہیں. جب یہ الفاظ ہمارے لیے ہیں، ہم اپنے طور پر استعمال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی چیزوں کا بھی جاننے والا ہے اور ظاہر چیزوں کا بھی جاننے والا ہے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی صلاحیت دے دے، کوئی چیز دکھا دے، تو اب تو وہ غیب رہتی نہیں. قرآن حکیم میں تو واضح طور پر یہ بات آ گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب میں سے کسی کو مطلع نہیں کرتا. الا من ارتضی، سوائے اس کے جس کو وہ پسند کر لے اپنے انبیاء میں سے، پھر انہیں وحی بھیجتا ہے. نبیوں کو آخر جب تک وہ غیب نہ دے تو جب تک وہ انبیاء کیسے بنیں گے؟
دیکھیے فرشتہ ان کے پاس وہی لے کر آتا ہے، آپ اور جو میں نے تو نہیں دیکھا، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا؟ انہوں نے 3 مرتبہ قرآن کہتا ہے کہ فرشتے کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ ایک مرتبہ جب آپ پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے، اور دوسری مرتبہ کہاں دیکھا ہے؟ معراج میں دیکھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی مواقع ہیں، لیکن یہ 2 تو ایسی گواہیاں ہیں کہ معراج کے اوپر بھی جبریل کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا۔ اور ایک مرتبہ جب آپ نیچے اتر رہے تھے تو آپ کو آواز آئی یا محمد، آپ نے ادھر ادھر مڑ کر دیکھا، کچھ نظر نہیں آیا، پھر آواز آئی آپ چلے یا محمد، کوئی نہیں نظر آیا، پھر آواز آئی یا محمد، تو آپ نے دیکھا تو آپ کہتے ہیں کہ افق پر، آسمان کی بلندی پر جبریل امی پوری طرح سے پھیلے ہوئے تھے، چھائے ہوئے تھے۔ ہاں ایک تیسری مرتبہ بھی ہے، لیکن وہ اتنی واضح نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ کون سی ہے بلا؟ اس وقت تو تقریباً سارے ہی دیکھ لیتے۔ اس وقت بھی اس طرح کی کوئی بات تھی کہ انہوں نے پرمیشن جب مانگی تھی فرشتے نے اندر، جی میرے خیال کے مطابق، باقی آپ کو زیادہ بات اصل شکل میں ہے۔ ہاں اصل شکل، ہاں وہ تو جبریل کے ہی حضرت دیا کلبی کی صورت میں بھی آتے ہی رہتے تھے۔ کعبہ قوسین تو یہی ہے جو افق پر سے۔ تیسری چیز جو تھی وہ آپ کو یاد ہوگا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، وہاں بھی آیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھا بھی گیا ہے۔ تو اقرا بسم ربک الذی خلق میں بھی کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب فرشتے نے کہا کہ آپ پڑھیے تو آپ نے کیا کہا؟ ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ تو اس نے کیا کیا؟ زور سے آپ کو اپنے ساتھ بھینچا لگایا، پھر چھوڑا، پھر لگایا، پھر چھوڑا۔ لیکن اس کیفیت کو بھی کہتے ہیں کہ یہ چونکہ بین النوم والیقظہ تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نیم خوابیدگی کی کیفیت میں تھے، نہ پوری طرح سوئے ہوئے تھے اور نہ پوری طرح جاگ رہے تھے، وہ ایک ایسی کیفیت میں تھے، تو اس کو کہا گیا اور طریقے سے۔ اور اس میں پھر اور روایات بھی آ جاتی ہیں کہ وہ کیا شے تھی کہ جس کو کہا گیا، پڑھا جاتا ہے کسی لکھی ہوئی شے کو نا، اب اس میں پھر بڑی بحث آتی ہے کہ وہ سونے کی تختیاں تھیں یا ریشم کا وہ دبیز ٹکڑا تھا جس پر وہ آیات لکھی ہوئی تھی، وغیرہ وغیرہ کچھ بھی چیزیں تھیں۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے کہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ دیتا ہے، جنت دکھاتا ہے، دوزخ دکھاتا ہے، وہ ساری سیر کرائی ہے، لیکن اس کے ساتھ کنڈیشن وہی لگے گی، کون سی؟ نہ ہمیشہ سے تھی، نہ ہمیشہ یہ معاملہ رہا ہے، اور دوسرا عطائی ہے، تیسرا لمیٹڈ ہے۔ سب سے بڑی بات کہ لمیٹڈ ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ دکھا رہا ہے، اگر کل کا کل دیکھ لیا تو پھر تو وہ شرک ہو گیا، تو پھر تو فرق نہیں رہا۔ لیکن ہمارے ہاں یہ مسئلہ بن جاتا ہے غیب کا، اور اس انداز میں کہ وہ تعریف کا ایک بڑا فرق بن جاتا ہے، اس تعریف کے اعتبار سے تھوڑا فرق ڈال کر تو بات جو ہے وہ گم ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر بڑا ایک فرق تو یہ ہے کہ ایک اگر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کریں گے تو ہوگا کہ کوئی غیب ہے، کوئی شہادہ ہے، ان کے لیے جو شہادہ بھی تھا ہمارے لیے غیب ہے۔ اب ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات ہٹا کے اللہ کے حوالے سے بات کریں گے تو اللہ کے لیے تو کوئی شے غیب ہے ہی نہیں۔ اب ذرا آئیں اس کی اوریجنل اپلیکیشن پہ۔ ایک تعریف یہ ہے کہ جو چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دی گئی اب تو وہ غیب رہی نہیں نا، اب تو وہ شہادہ ہو گئی۔ غیب تو صرف وہ ہے جو اللہ نے کسی کو نہیں دکھایا۔ تو بعض نے تعریف کر دی کہ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو غیب اور شہادہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جو ہمیں نہیں نظر آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا۔ اس اعتبار سے کریں گے تو کوئی اور بات بن جائے گی، اس اعتبار سے کریں گے تو دوسری بات بن جائے گی۔ تو یہ بحث اس انداز میں ایک چھڑ گئی، اور اس کی اصل میں جائیں گے تو اس کی کوئی حقیقت نظر نہیں آئے گی۔ اب یہ بات ذرا آگے سمجھیں اور دیکھیں، اسی چیز کو، اسی علم کو آگے بڑھائیں گے تو ہمارے دور میں چونکہ اور مسائل بھی پیدا ہوئے،
کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہم نے کیا کہا، اس کی ذاتی ہے، لیکن ایک دور میں مادیت پرستی دور میں آ کر کیا معاملہ ہو گیا کہ اس مادے کی صفات بھی کیا ہے، یہ بھی مستقل ہے، یہ بھی ذاتی ہے اس کی۔ مثلا آگ جلاتی ہے، آگ کے اندر جلانے کی صفت ہے کہ نہیں ہے؟ اب جب یہ مان لیا گیا کہ آگ کی صفت بھی یہ مستقل ہے، پانی کی صفت بھی اپنی سطح ہموار رکھتا ہے، یہ بھی مستقل ہے۔ اب ادھر سے آدمی توحید پرست ہے، لیکن صفات کے حوالے سے میں نے کہا یہ الجھنیں پیدا ہو جاتی ہے کہ پانی برابر ہموار رکھ رہا ہے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ پانی تو سطح اپنی ہموار رکھتا ہے، اس کی صفت ہے یہ مستقل، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری تو یہ 2 ٹکڑے کیسے ہو گئے؟ پانی تو ہو نہیں سکتا 2 ٹکڑے، آپ ماریں گے ڈانگ پانی کے اندر تو پانی دوبارہ ہاتھ سوٹی اوپر اٹھائیں گے، اٹھانے تک وہ جڑ جاتا ہے، تو یہ ہوا کیسے؟ اب ایک خیال تو یہ آتا ہے، آپ ہم جیسے شریف آدمی تو اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیتے ہیں، بھائی چھوڑو اس پہ کیا بحث کرنی، کیا بات کرنی، ہمیں الجھنا ہے، آدمی ذہن سے خیال جھٹک دیتا ہے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ رائے فرار ہے یا بچاؤ بھی ہے۔ لیکن ایک دوسرا معاملہ یہ ہے کہ اب سوچ پڑ گئی کہ یہ ہوا کیسے، آخر چکر کیا ہے۔ اب آدمی اس کے لیے کوئی نہ کوئی توجہ ڈھونڈتا ہے، کوئی نہ کوئی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اصل میں بڑی زور کی آواز چلی نا اور پانی جو ہے نا وہ پھٹ گیا، ادھر ادھر ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور آواز جب پیچھے ہٹی تو ہو گیا، کوئی مد و جزر تھا، کوئی مسئلہ ہوا، پھر اس کی کوئی نہ کوئی توجہ کرنی پڑتی ہے آدمی کو۔ اچھا یہ کس لیے ہے ساری بات؟ ہاں، عقل کی سمجھ میں جب وہ نہیں آتی، تقاضا کیا ہے کہ کسی چیز کی صفت کو مستقل مان لینا۔ اچھا ہمارے دور میں ایک آسانی پیدا ہو گئی ہے، اثرات تو آئے ہیں، جیسے میں نے کہا کہ وہ الہامی مذاہب کے اثرات بھی جن لوگوں نے شرک کیا وہ بھی کچھ نہ کچھ پڑھے، لیکن یہاں بھی اثرات آ گئے کہ اللہ کے سوا کسی کی صفت مستقل نہیں ہے۔ اچھا اسی واقعے کو ذرا دیکھ لینا، سورہ کاف میں وہ جو باغ والے کا واقعہ آیا ہے، تو وہ کیا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میرا باغ تباہ ہونے والا ہے۔ کیوں؟ یہ خود مکتفی ہے، اس کی ساری ضرورت پوری ہو رہی ہے، اس کے اندر پانی بھی ہے، اس کے اندر درختوں کی کھجور کی باڑ بھی لگی ہوئی ہے، نہ اس کو ہوا کچھ کہہ سکتی ہے، نہ پانی کا معاملہ ہے میرے پاس۔ اور جب وہ باغ تباہ ہو گیا تو اس نے کیا کہا؟ کاش میں نے اللہ کے ساتھ شرک نہ، تو شرک کیا کیا اس نے ان چیزوں کی ان صفات کو دائمی مان لیا۔ اگرچہ آج کے دور میں آئنسٹائن ایرا میں یہ معاملہ ہو گیا کہ مادے کی خود کوئی حیثیت نہیں رہی۔ ایک زمانہ تھا نا کہ مانتے تھے کہ مادے کی صفات کیا ہے؟ مستقل ہے۔ اب تو اینیلیشن آف میٹر کا معاملہ ہو گیا کہ مادہ تو ہے ہی نہیں، انرجی ہے، آدمی نے ایٹم پھاڑ کر اس سے بھی انرجی برآمد کر لی، تو یہ تو ہو گیا معاملہ۔ لیکن اس کے اثرات معاشرے کے اوپر کتنے گہرے ہیں ابھی تک، اگرچہ سائنسی سطح پر، علمی سطح پر وہ بات ہو گئی ہے، شاید ہیروشیما اور ناگاساکی والے جو بچ گئے انہیں یقین بھی آ گئے ہو، ہمیں تو نہیں آتا کہ مادہ ہی پھٹا ہے تو کوئی روشنی نکلی، ہم نے تو دیکھا نہیں ہے، لہذا ہماری طبیعتوں پر ابھی وہ اثرات ہے۔ اور اس کا معاملہ ان اثرات کا ہوتا کیا ہے؟ ہم ان وسائل کے اوپر زیادہ انحصار کرتے ہیں، ہمارا توکل اور اعتماد ان چیزوں پر زیادہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ان سے فائدہ پہنچے گا، ان سے نفع حاصل ہوگا، یہ نہ ہوئی تو کچھ نہیں کر سکتے۔ اور اگر یہ ساری چیزیں ہیں تو آدمی مطمئن ہوتا ہے، یہ اطمینان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا کیا گا کہ توکل کس پر کرو؟ اللہ پر۔ قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ سارا کچھ بھی موجود ہو تو اس سے نتیجہ نہیں نکل سکتا جب تک کہ وہ نہ چاہے۔
ان اللہ علی کل شیء قدیر، بلکہ پہلے علم والے معاملے کو بھی جوڑ لیں. اب ہمیں نہیں پتا اللہ کا علم کتنا ہے، اللہ جو ہم کہتے ہیں نا لامحدود ہے، تو یہ لفظ کل ہمارے لیے ایک پناہ کا کام دیتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ علیم، ہر شے کا جاننے والا ہے، ہمیں نہیں پتا. اسی طرح وہ اس کی قدرت. اچھا، اسی طرح آپ نے توکل اور وسائل اس اعتبار سے اگر دیکھیں گے تو آپ ذرا اس جملے پر غور کریں کہ میں کل یہ کام کروں گا. آپ کو پورا اعتماد ہے کہ یہ چیزیں ہیں تو میں کل یہ کام کر لوں گا. اور ہمیں تعلیم کیا دی گئی؟ ساتھ کیا کہو؟ انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو ذرا اندازہ کریں نا اس جملے کے پیچھے بھی کیا ہے؟ شرک کی نفی ہے. اور یہ وہ ہے احساسات کے درجے میں. اور یہی معاملہ تقدیر کا بھی ہے. ہم اپنی محدودیت کی وجہ سے سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور یہ فائدہ مند ہے، اس سے نقصان ہوگا، اس سے فائدہ ہوگا. یہ وہ محدود عقل ہے. ورنہ اللہ کے پاس کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے. بیدک الخیر. ہم اپنے محدودیت کی وجہ سے اس کو خیر یا شر سے وابستہ کرتے ہیں. اس سے نقصان پہنچ رہا ہے، ہم سمجھتے ہی ہیں. آخر جس آدمی کی وہ کشتی ٹوٹ گئی تھی جن بچوں کی، انہوں نے تو سمجھا ہوگا نا کتنا بڑا نقصان ہوا ہے. اور جس کا بچہ مر گیا ہوگا، سارے خاندان والے روئے پیٹے ہوں گے کہ کتنا بڑا نقصان ہوا. لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں سمجھایا کہ اس کے پیچھے کیا خیر تھا. وہ جو تختے بھی ٹوٹے، روئے پیٹے، تو اس کے پیچھے بھی کیا خیر تھا. تو یہ اگر آدمی کانشیس نہ رہے اس شرک صفات کے معاملے میں، تو اندیشہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ملبوس ہو سکتا ہے. لہذا شعوری طور پر ذہن میں ان چیزوں کو بٹھا لیں کہ کسی شے کے اندر کوئی صفت اس کی مستقل نہیں ہے. وہ تاثیر، وہ شے جس کو حدیث میں بھی کہا گیا کہ ایک لقمہ بھی اندر جانے سے پہلے کیا کرتا ہے؟ اجازت طلب کرتا ہے کہ میں اس کے لیے نفع بخش بنوں یا زہر بن جاؤں. اگر یہ چیزیں سمجھ آ جائیں نا تو یہ وہ ہوتا ہے کہ اللہ کے اوپر توکل اور اعتماد اور اللہ سے ایک محبت اور یہ چیزیں بڑھتی ہیں. پھر ان چیزوں کا معاملہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. تو بہرحال شرک فی الصفات کے ضمن میں بات کو پھر دوہرا لیں کہ 3 چیزیں میں نے گنی ہیں، ان کو ذرا شعوری طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لیں. کون کون سی؟ اللہ کی صفات کیا ہے؟ دائمی، ذاتی ہے. اور مخلوقات کی عطائی ہے. اسی طرح اللہ کی صفات کیا ہے؟ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ رہیں گی، مستقل اس کی صفات ہے. قدیم اس کو کہیں، مستقل کہیں، تاکہ آسان اور سمجھے. اور مخلوقات میں سے کسی کی صفات بھی اس کی مستقل نہیں ہے، حادث ہے. اور نمبر 3، اس کی جتنی صفات ہیں وہ لامحدود ہے، انفائنائٹ ہے. اور مخلوقات کی صفات کیا ہے؟ محدود ہے. تو یہ فارمولہ آپ کہیں بھی اپلائی کر دیں گے، کسی بھی شخصیت پر کر دیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا. ہو سکتا ہے کسی کو بہت زیادہ اللہ نے علم دیا ہو، بہت زیادہ چیزیں دکھائی ہوں، سیر کرائی ہو، ملکوت السماوات والارض جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی، لیکن وہ ساری کی ساری اللہ کی طرف سے ہے اور مستقل نہیں. اور تیسری محدود ہے. جب آپ لامحدود کر دیں گے تو یہ معاملہ اللہ اور بندے کے درمیان پھر مشترک ہو گیا. اب آ جائیے تیسری بات کی طرف کہ ایک آ گیا شرک فی الحقوق. ایک میں نے کہا نا شرک فی الذات، دوسری کیا آ گیا؟ شرک فی الصفات، اور تیسری شرک فی الحقوق، کہ اللہ کے حق میں کسی کو شریک نہ کرنا. اور اللہ کے حق کے لیے سب سے بڑی بات جو کی گئی وہ کیا کی گئی قرآن میں؟ سورہ ذاریات میں کیا بات آئی؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.
کہ انسانوں کا مقصد کیا ہے جنوں اور انسانوں کا، کہ میں نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت میں کوئی شرک نہیں ہوگا. اب عبادت کہ ایک تو محدود معنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ذرا حق اور عبادت کو سامنے رکھے نا، تو ایک یہ ہے کہ اس کے سوا کسی کی اطاعت نہ ہو، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کسی کی اطاعت جائز نہیں ہے جس سے اس کی معصیت ہوتی ہے. اسی طرح اس کی محبت، اس میں کوئی شریک نہ ہو، اس کی محبت ٹاپ پر ہو. اسی طرح ظاہر بات ہے کہ اس سارے اطاعت اور محبت کو ادا کرنے کے لیے کچھ مراسم ہیں. ان مراسم عبودیت کے لیے بھی کوئی کسی کو شریک نہ کرے. وہ کیا ہے؟ رسمیں کیا ہیں؟ وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ فلاں آدمی فلاں کا پرستار ہے، تو اس کی پرستش کے بھی تو کوئی طریقے ہوتے ہیں نا. تو آپ پرستار ہیں، اگر اللہ کے چاہنے والے ہیں تو آپ کی پرستش کے کوئی طور طریقے ہوں گے، تو وہ پھر صرف اسی کے لیے ہو. ابھی میں اس کی وضاحت بعد میں کروں گا. اور اسی طرح پکارنا، وہ صرف اس کو. استمداد بالغیب، لا تدعوا مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو بھی پکارنا نہیں. اور نہ اس کی محبت میں، چاہے وہ وطن کی محبت ہی کیوں ہو، اس درجے کی محبت جو اللہ کی تھی وطن کو بھی دے دی، نیشنلزم کو بھی دے دی، تو پھر وہ معاملہ ہو جائے. اور آخری چیز خلوص اور اخلاص، وہ صرف اللہ کے لیے. اگر آپ کا خلوص اور اخلاص اللہ کے سوا کسی اور کے ساتھ ہوا تو یہ بھی شرک ہے. حدیث میں آتا ہے نا من صلی یرائی فقد اشرک، من صام یرائی من تصدق، جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا. تو یہ والی چیز ذرا وضاحت کے ساتھ، یہ شرک فی الحقوق والی ہے. جس طرح شرک فی الصفات والی آج ہم نے زیادہ حصہ اس کا دیکھ لیا، تو انشاءاللہ العزیز آئندہ جو ہے وہ ہماری گفتگو میں شرک فی الحقوق پر ہم جو ہے وہ تفصیل سے گفتگو کریں گے. صدق اللہ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.